رہا ہاتھوں میں ریزما بندی زیب ہاتھوں میں ریزما بندی زیب دولت کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو کبرا کرو کہ معصوم کبرا ہے تمہاری سجاد ناتمان گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہو بے نشان رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں دروازے میں تو قفل گردن میں دروازے میں تو قفل گردن یہ کہتی تھی کہ قفلہ لگا ہے تو کیا ہوا زندہ ہے بند روزہ رضوہ زندہ ہے بند روزہ رضوہ کبرا ہے اور تم ہو یہ سجاد ناتوان اگر یہ بچے تو نام ورنہ ہو بے نشان وہ بولی سب رہیں گے سلامت ہم کہاں مانے کا خدا نہ کرے مانے کا خدا نہ کرے ایسا کہ کی عرض دیکھ لوگی جو پچھلے کو ہوگا بابا کی رونے والی کو سب بابا کی رونے والی کو سب اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیر سے سب کنو بہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا ہو مدینہ جنت کو ہم روا ہو مدینہ غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر مومنین کل سے مجالس سے جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب خطاب فرمائیں گے کل سنڈے سے اور وینسڈے تک 4 مجالس سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب خطاب فرمائیں گے نماز مغربین 7:30 بجے باجماعت ادا کی جاتی ہے 8 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور 8:30 بجے کا ٹائم ہے کہ مولانا زیب ممبر ہوں گے لیکن مسلسل 15 سے 20 منٹ کی تاخیر ہو رہی ہے لیکن لوگ جانتے ہی ہیں کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب اپنے مقررہ وقت پر ہی ممبر پر چلے جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں تو برائے مہربانی کل سے 4 دن تک کم از کم آئندہ پابندی وقت کی کوشش کریں کل خواتین کی مجلس یہاں امام بارگاہ معصوم میں 3 بجے دوپہر منعقد ہوگی بعد مجلس تابوت بی بی سکینہ برآمد ہوگا
کل 3 بجے دوپہر خواتین کی مجلس یہاں امام بارگاہ معصوم میں منعقد ہوگی۔ چہلم کا جلوس نیکسٹ سنڈے 4 اپریل ڈیلی سینٹر سے برآمد ہوگا۔ ٹھیک صبح 10 بجے ڈیلی سینٹر پر مجلس عزا منعقد ہوگی اور 11 بجے جلوس برآمد ہوگا۔ معصوم کی انتظامیہ جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ کی انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں اور فرش عزا کو زینت بخش رہے ہیں۔ دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ ائمہ معصومین اور شہیدان کربلا کے صدقے میں آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا ہو اور آپ اسی صورت سے اس فرش عزا کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومنین، ایک اعلان رہ گیا تھا، سنڈے اسکول یہاں معصوم میں عشرہ اول کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سنڈے 10:30 بجے سے 1 بجے تک یہاں معصوم میں سنڈے اسکول ہوتا ہے، تو جو لوگ قریب میں رہتے ہیں ان کے بچوں کو بھی پک کرانے کے لیے یہاں انتظام ہے، وہ معصوم کی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں وہ سب لوگ جو یہاں قریب میں رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات بحضرت محمد. برادران میں ایمانی، قبل اس کے کہ میں آغاز بیان کروں، التجا ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں آپ حضرات اور اس کا ثواب ہدیہ کر دیں سید ممتاز حسین مرحوم، شاہ جہاں بیگم مرحومہ، میر غلام حیدر خان اور زینت النساء بیگم مرحومہ کے روح کی صلی ثواب کریں.
برادران ایمانی و اسلامی، معزز اور قابل قدر واجب الاحترام سامعین محترم، خداوند عالم آپ حضرات کے ذوق سماعت میں اور اضافہ کرے اور آپ کی ذوق سماعت کو وابستہ رکھے محبت اہل بیت سے۔ مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان تاریخ اسلام کا وہ باب جسے باب کربلا کہتے ہیں اور اس کی شاخیں اور پیغام کربلا کے نشو نما کے حوالے سے ایک کارہائے نمایاں انجام دینے والی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت جس کا ذکر آپ حضرات مسلسل 2 نشستوں سے سن رہے ہیں اور اس کی آخری نشست لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ جسے میں نے بطور سرنامہ کلام آپ حضرات کی خدمت پیش کیا، ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ پیش نظر اور زیر مطالعہ یہ واقعہ جو اذہان عالیہ میں بطور پیغام اور بطور آمیزش محمد آل محمد علیہ السلام کی مودت و محبت جاری اور ساری ہے۔ یقین جانے آپ مختار نے وہ کام کیا کہ واقعاً دشمنان اہل بیت اس قدر سر چڑھ چکے تھے کہ دوستداران اہل بیت کو تانے پڑتے تھے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں تاریخ کہ وہ موڑ ہیں جو ہم تک 100% نہیں پہنچ پائے، نہ پہنچ پانے میں ہماری کوتاہی نہیں تھی۔ حالات زمانہ اور زمانے کا جو ایک مزاج تھا خلاف اہل بیت وہ مانے تھی، اس لیے کہ بعد رسول سلطنت و حکومت ان لوگوں کے پاس چلی گئی کہ جن کے پاس اہلیت نہیں تھی، اور اب جو تاریخ مرتب ہوئے تو اس پر ان کا اثر ہوا جن کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں حکومت ہوتی ہے تاریخ کی ایک اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کی چمچاگیری اور چاپلوسی بھی کرے۔ چنانچہ حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر کا شعر بھی ہے کہ جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ تو یہ ہے تاریخ کے باب۔ بادشاہ سلامت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم جو کریں اس کو قانون بنایا جائے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ قانون بنے۔ حکم الہی اور سلاطین زمانہ میں یہ ٹکراؤ تھا، اور بیچ میں حد فاصل کھینچنے کو آ گئے محمد اور آل محمد۔ ان کو اسی واسطے قید میں رکھا جاتا تھا کہ یہ ٹوکتے ہیں۔ قرآن اپنا لیا اس لیے کہ یہ ٹوکے گا نہیں، ان کو قید میں رکھا اس لیے کہ یہ ٹوکتے تھے۔ چنانچہ میں آپ کو دیکھیے، میں مختار نامہ ہی کا وہ باب ہے جو اس کو میں لا رہا ہوں ذہن تک۔ جنگ صفین میں جب دشمنوں نے قرآن مجید بلند کیا تو مولا نے کہا حملہ کرو، تو مولا کے کچھ لوگ تھے، چاہنے والے کی بھی تو قسمیں ہیں نا، ہارون مکی کا وہ تفصیلی واقعہ تاریخ میں، انہوں نے کہا یا علی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن والے ہاتھ پہ حملہ کر دیں۔ علی نے کہا میں کہہ رہا ہوں حملہ کر دو، قرآن نہیں ہے وہ دھوکہ ہے۔ تو اس کے بعد ایکسکیوز لے رہے تھے علی سے، یہ علی قرآن ہے قرآن۔ تو تاریخ میں مولا علی کا وہ جملہ ریکارڈ کیا ہے اتنی عداوتوں اور دشمنیوں کے بعد بھی، کہ مولا نے فرمایا انہم قرآن صامت وانا قرآن ناطق۔ ارے وہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہوں۔ اب دیکھیں یہیں سے ہماری مجلس کا جو موڑ ہے وہ گریز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو لوگ مولا کے ساتھ لڑ رہے تھے، کیا آپ نہیں کہیں گے کہ وہ مولا کے چاہنے والے تھے؟
تھے تو مولا کے چاہنے والے، مگر مولا کے مطابقت سے محبت نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی منطقی توجیحات کی بنیاد پر علی کو چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علی کو ہم فالو کریں گے مگر علی میرا مشورہ بھی مانے۔ تو ایک بات آپ سمجھ لیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ جو معصوم کو مشورہ دے وہ معصوم کو نہیں مانتا، جو اللہ کو مشورہ دے وہ اللہ کو نہیں مانتا، جو نبی کو مشورہ دے وہ نبی کو نہیں مانتا، جو امام کو مشورہ دے وہ امام کو نہیں مانتا۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے دامن میں سب ایک ہو۔ ہم نے اسلامی کے نام پر طبقات بانٹ دیے، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ غریب ہیں، یہ امیر ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، یہ سادات ہیں، یہ غیر سادات ہیں، یہ مغل ہیں، یہ پٹھان ہیں۔ ارے آپ صاحب ایمان ہے کہ نہیں؟ دو موقع آپ کو ایسے دکھا دوں، میں آ جاؤں واپس۔ اللہ نے دو موقع پر اپنے یہاں بلایا ہے، ایک حج میں اور ایک فائنل ڈسپوزل جب کرایا ہے، اور دونوں کا آپ دیکھ لیں ایک لباس۔ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ یہ صاحب امریکہ میں رہتے تھے تو اب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے 10x10 کی قبر کھودی جائے گی۔ ان کا بڑا عالیشان بنگلہ تھا تو اب یہ کیسے جنرل قبر میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ لئے یہ بہت بڑے جناب ہیں، بڑی عمدہ شیروانی اور ٹوپی پہنتے تھے، تو ذرا ان کی قبر میں ایک پنکھا بھی لگے گا۔ کبھی آپ نے سنا؟ اچھا نہیں، وہی سوتی، وہی سفید، سب چھوٹا بڑا غریب امیر لنگڑا لولہا کانا اندھا بہرا جو ہے سب، اگر مسلمان ہے تو ایک انداز میں آئے۔ حج میں بلایا تو کفنی سے ملتا جلتا لباس پہنوایا۔ وہاں بھی طبقات نہیں بانے، تم ٹائی لگا کے دفتر میں جانا مگر یہاں آنا تو وہی احرام باندھنا جو سب باندھے ہوئے ہوں۔ تو اللہ بنام اسلام ایک دیکھنا چاہتا ہے، ہم نے بنام اسلام ہی ٹکڑے مار دیے۔ سوچیں آپ۔ اور اس کے بعد جب تاریخی باتیں اور اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں تو آرتھوڈاکس اور ملا کی باتیں کہہ کے دبائی جاتی ہیں۔ دیکھیے ملا ٹائپ اور آرتھوڈاکس کی باتیں نہیں ہیں، باتیں حقیقت کی ہیں۔ اور میں مسلسل مجلس میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی فقط نہیں ہے کہ قلب سیدہ کے لیے سکون فراہم کیا، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے جواز مسرت فراہم کی۔ اب مختار کے لیے بدگمانی، مختار کے لیے ذہن میں ادروائز کچھ سوچنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مختار تاریخ اسلام کا مظلوم ترین باب ہے کہ جب اپنے لوگ ان کے لیے سوچیں۔ مسلسل میں کتابی حوالے دے کے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ لوگ بعد میں مجھ سے کہتے ہیں مولانا حوالہ پڑھیے گا، مجمع میں دیکھے نہیں جاتے۔ میں کیا کروں، میرے لیے تو یہ بھی پرابلم ہے نا، میں مسلسل حوالے بھی دیتا ہوں۔ کتاب کے نام بتا رہا ہوں، علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلال العیون، جناب کامل مرزا پوری، زیاد بن قدامہ وغیرہ وغیرہ کتنی کتابیں ہیں۔ اور یہ جو مختار نامہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیپٹر پڑھ کے میں پڑھ رہا ہوں تو یہ ایک واقعہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے تقریباً 200 کتابوں کا مطالعہ چاہیے۔ اس لیے کہ تاریخی بیان معمولی نہیں ہے۔ پہلے دن کی مجلس دوہرا رہا ہوں، مجلس نہیں وہ جملہ، کہ یہ وادی پرخار ہے، ہر چند خطرے ہوتے ہیں، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قدم چلایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قدم بھی غلط پڑا تو آدمی تحقیقات کی وادی میں گر جائے گا۔ اس لیے کہ جیسے ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوتے آپ نے دیکھے ہیں تو ٹکٹ سب سے بڑا اور ہیوی تو اس کو ملتا ہے جس نے پہلے ہیٹ کیا ہے، مگر 10 کاریں ٹکرا جاتی ہیں تو سب کا انٹینشن ایکسیڈنٹ کا نہیں ہوتا ہے۔ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ایک آگے والا جو ٹکر دیتا ہے مجبوری میں یہ اسپیڈ میں ہوتے ہیں، یہ روک نہیں پاتے، ایک دوسرے کو ہیٹ کر دیتے ہیں۔ تحقیق اسلامیات میں بھی جو آپ سنتے ہیں یہ روایت وہ روایت یہ وہی ہے۔ ریٹرس کے ہائی وے پر تحقیق کا ایکسیڈنٹ جو ہو جاتا ہے، کرتا کوئی پہلے ہے، اس پوائنٹ تک پہنچ جائیے، اسی کا نام علم رجال ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اس کا
رہا تھا کہ تحقیق لے کے ایک پوائنٹ آئے اور اس کے بعد دیکھیے سنیے کہتے عقل تسلیم نہیں کرتی, آپ اپنے عقل پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی عقل کس شمار میں ہے؟ ہم جینیس ہیں, ہم انٹلیکچوئل ہیں, بالکل ہوں گے, اس سے ہم کہاں انکار کرتے ہیں, مگر ہمیں عقل میں دیکھیے. اب ایک بات آج پیک پوائنٹ بتا دوں, خاص طور سے نئی نسل کے بچے اور جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں زیادہ ضروری ہے کہ آپ جتنے معاملات عقل میں استعمال کریں وہ اصول دین میں کریں, فروع دین میں عقل کے استعمال کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہ ہم کو ریزننگ بتائیے کہ نماز کیسے ہے, تو ریزننگ میں کسی نے بتا دیا کہ بیسٹ ایکسرسائز بھی ہے, فلسفہ نماز ختم ہو گیا. روزہ کی ریزننگ بتائیے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے کیوں فاقہ کرے, کہنے کے ڈائٹنگ بھی تو کر لیا کرو, پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا تو اگر ڈائٹنگ کے نظریے سے روزہ رکھا جائے, ریزننگ تو نکال دی, مگر مقصد روزہ فوت ہو گیا, اس روزے پر جزا کی کون امید نہ رکھیے گا. ارے رہتے رہتے کہاں کہنے ذرا گھوم پھر بھی لیں گے, حج بھی ہو جائے. تو اگر سیاحت ہے تو مقصد حج نہیں ہے. حج ایثار, قربانی اور سیکریفائس کا ایک نمونہ ہے. اگر اس کے تحت ہے تو فی سبیل اللہ ہے, اگر سیاحت شامل ہے تو مادیت ہے. تو ریزننگ اور عقل کا استعمال آپ کریں, دین کے اصول میں کریں, جو فنڈامنٹس ہیں اس پر کریں کہ توحید ہے تو کیا ہے, سوچیں نبی ہے تو کیا ہے, امام ہے تو کیسا ہے, ہو تو کیسا ہونا چاہیے, قیامت کیسے ہوگی, کیا ہوگا, یہ سب سوچیں, اس میں آپ عقل استعمال کریں. اگر عقل ایکسپٹ کرے لا الہ الا اللہ, نہیں ایکسپٹ کرے لکم دینکم ولی الدین, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا دائرہ عقل پھیلا اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا, تو اب آپ کی عقل نہیں چلے گی کہ بھولی بھالی صورت پر داڑھیوں کا جنگل کیوں اگاؤں. آپ اس وقت سوچتے 5 ٹائم نماز پڑھ لیں اور یہ کر لیں, اور اس کے بعد روئے بھی اور مجلس میں بھی آئے, یہ سب تو لاد دیا. سنیے اسلام کا آخری فلسفہ, حالانکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیان کا مختار نامے سے کیا تعلق ہے, 100% تعلق ہے جو پڑھ رہا ہوں. سن لیں آپ, اسلام کا ایک فلسفہ ہے, فلسفہ آخرت. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کل کی مجلس اسی میں پڑھوں گا کہ اگر فلسفہ آخرت پر آدمی بلیو نہیں کرے تو اسلام سے زیادہ دھوکہ دینے والا کوئی مذہب نہیں ہوگا. جتنے لوگ آئے تو میں کل انشاءاللہ اس پر روشن ڈالوں گا, جو دن میں ایک مجلس پڑھنی ہے جناب کے ہاں. فلسفہ آخرت پر بلیو کرنا اسلام کا وہ واضح فلسفہ ہے کہ بغیر فلسفہ آخرت کے دین میں کچھ نہیں ہے. اگر آخرت کو نکال دیجیے تو مجھے کیا ملا, روزہ ہمارے گلا لگا دیا رسول نے, حج ہمیں لگا دیا, روزہ ہمیں لگوا دیا, نماز ہمارے گلے لگا کے چلے گئے, ہمیں دیا کیا نہیں. جزا کی امید وہاں رکھیں, یہاں نہیں. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے. دیکھیے میں اس کو جوائن کر رہا ہوں, یہ فن خطابت نہیں ہے, عصر حاضر کی مجبوری ہے جو انداز خطابت میں پہنچا رہا ہوں. چھٹے امام تو مختار کو دعائے مغفرت دے, آپ اسے قاتل کہیں. ہم اپنی اگلے امام نے واضح اجازت نہیں دی تھی, تو یہ واضح امامت کی اجازت کو آپ سمجھتے ہیں, لیکن جس مختار کو مولا علی نے کل عقل کہا, صاحب عقل کہا, وہ نہیں سمجھتے تھے. اب سنیے, جو باتیں میں نے سنی ہے اس کی ڈیلنگ کر رہا ہوں, اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا. امامت کا ایک معجزہ, توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے, مومن مومنات بھائی بہن مائیں دوست احباب سب سماعت فرمائیں. امامت اور ہادی کا ایک واضح معجزہ یہ ہے کہ وہ چونکہ دین کا محافظ بن کے آتا ہے, دین میں غلطی برداشت نہیں کرے گا, ٹوکے گا ضرور. اسی لیے جو معصوم کہے وہ حدیث, جو کرے وہ حدیث, جو کرتا دیکھ کے چپ رہے وہ حدیث. چنانچہ میں اس کے لیے ایک جھلکی آپ کو دکھاؤں. ہمارے اور آپ کے ساتویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے.
اس کا غلام آفتابہ لیے پانی ڈال رہا ہے، یہ وضو فرما رہا ہے بادشاہ سلامت. اور درباری جو مفتی تھے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے ماشاءاللہ، کیا انداز ہے وضو کا. یہ تو چاپلوسی ہوتی ہے نا، وہ تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں مجمع بہت زیادہ فائن ہو گیا وہاں کھانس بھی دیا. سبحان اللہ، کیا کھانسنے کا انداز ہے ماشاءاللہ. تو وہ تو ہوتا ہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ. ادھر ہمارے ساتھ میں امام آگے کہ اے بادشاہ تو یہ شرم نہیں آتی، لا شریک کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہاں بھی آگے لاؤ جی لاؤ آفتابہ. امام نے کہا پھر سے وضو کر، وہ باطل ہے وضو. اسی لیے تو یہ قید میں رکھے جاتے تھے. اب اس سے جو میں نے نس قائم کیا وہ آپ کا ذہن پہنچا. اگر مختار کا انتقام جذباتی ہوتا تو بعد میں آنے والے امام ان کو سلام نہ بھیجتے، لعنتیں پڑھتے. مولا سلامت. دیکھیں پھر آپ وعدہ بھول جاتے ہیں. ہماری مجلس میں آپ کو سلوات زیادہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. تو میں نے کل اپنے بیان کو جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ 14 ربیع الاول کے بجائے 13 ربیع الاول شب چہارشنبہ یعنی شب جمعرات، چہارشنبہ کا دن گزار کے سن 66 ہجری مختار کے گھر پر آگ روشن کیا گیا اور خروج کا اعلان ہوا. یا اہل سارت الحسین کی صدائیں بلند ہوئی. شیعان حیدر کرار اور موالیان حیدر کرار جمع ہوئے اور عبداللہ ابن متی جو دارالامارہ میں کوفے کا گورنر تھا اس پر قبضہ کر کے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی باقاعدہ سلطنت پر قابض ہو گئے. مقصد جناب مختار حکومت کرنا نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں. مقصد جناب مختار قاتلان حسین کو چن چن کے بدلہ لینا ہے. چنانچہ جناب مختار فرماتے ہیں کہ میں اتنے لوگوں کو تو کم سے کم ماروں گا کہ جتنے یحییٰ بن زکریا کے کشتوں کی لائن لگ جائے. اور آپ سن لیں کھیل کام نہیں ہے، 3,86,000 آدمی کو مارا ہے جناب مختار نے. زندگی تنگ کر دی، دائرہ حیات چھین لیا. عالم یہ ہے کہ لوگ اکیلے اکیلے میں روتے تھے کہ کیا ملا کربلا جا کے. اسی دن کے لیے مختار ضمیر کی آواز نکلوانا چاہتے تھے اور ایک ایک کو زندگی آپ مختار آ گئے، حکومت ہو گئی. مگر عبداللہ ابن متی، اب سن لے یہاں سے، عبداللہ ابن متی جس کو چور دروازے سے بھگایا تھا، اس لیے بھگایا تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پر مروان بن حکم نے حملہ کرایا حسین ابن نمیر کے ذریعے تو اس وقت آپ نے مدد کی تھی مختار کی. مختار نے مدد کی تھی عبداللہ ابن زبیر کی یہ کہہ کے کہ 2 احسان میرے ساتھ کرنا، مجھے کوفے کا والی بنا دینا اور اہل بیت کے ساتھ مروت کرتے رہنا. اس وقت عبداللہ ابن متی نے مختار کی مدد کی تھی، اس احسان کے بدلے ہوئے بھگا تو دیا مگر یہ ملعون بھاگا نہیں، وہاں سے جنگل میں چھپ گیا یہ اور وہاں سے کسی صورت راستے میں دریائے فرات ہوتے ہوئے یہ ایک چرچ میں آ کے پناہ لے گیا اور اس نے خط لکھا مصعب ابن زبیر کو جو مکے کا والی ہے. مصعب ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا چھوٹا بھائی ہے. اس سے 30,000 کی جمعیت لے کے واپس کوفے پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اب حملے کے لیے آگے بڑھے. جناب مختار کو یہ اطلاع مل گئی. جناب مختار نے 30,000 کا لشکر جرار تیار کر کے جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور عبداللہ ابن کامل انصاری کی سرکردگی میں بھیجا جس میں ایک بہت بڑے میجر پورشن کا خالد بن سلمان سرد خزائی اس کو ایک افسر بنا کے بھیجا. یہ لوگ جب گئے تو اپنا پڑاؤ تقریباً 17 میل اس چر سے دور رکھا جو عبداللہ ابن متی کا ٹھکانہ تھا. وہاں شام کو ٹہلنے کے واسطے ابراہیم بن مالک اشتر نکلے تو وہاں ایک اجنبی آدمی ملا
جس کا نام ہے ساسا، وہ معاف کیجیے گا، اس کا نام ہے ترسا. جناب ابراہیم ظاہر ہے کہ علمدار لشکر تھے، ان کو شک ہو گیا گرفتار کر لو اسے، تو وہ رومی زبان میں بولنے لگا. تو جناب ابراہیم کے لشکر میں ایک آدمی رومی زبان جانتا تھا، ان کا نام تھا ساسا. انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے. ابراہیم نے کہا نہیں مجھے ڈاؤٹ ہے، اس پر شک ہے، اسے صحیح پوچھو اور یہ وہ پورے حالات بتائے. تو اس نے ترسا نے پوچھا کہ آپ لوگ ہیں کون؟ تو ابراہیم نے کہا اس میں کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، بتا دو کہ ہم قاتلان حسین کو چن چن کے مارنے نکلے ہیں، مختار ہمارا امیر ہے، اور یہ پورے واقعات بتا دیے. تو اسی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ترسا نے وہاں پر کلمہ پڑھا اور جناب مختار کی پیشن گوئی انجیل میں اس نے پڑھی تھی، اس کا بیان دیا. تو آپ ایسے بھی دیکھ لیں کہ مختار کوئی آرڈینری شخصیت کا نام نہیں ہے. مولا علی خط بھیجے، ائمہ معصومین دعائیں دیں، اور تذکرہ انجیل میں ہو. وہ مسلمان ہو گیا. اہل بیت کا کریکٹر سنیں آپ، اہل بیت کے چاہنے والوں کا. ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کریکٹر سن لیں گے، ہو سکتا ہے وہی حالات و اطوار ہم میں ڈیولپ ہو. ترسا نے کہا ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ رسول کی دعائیں لوں، تو میں آپ کو عبداللہ ابن متی کی جگہ بتا رہا ہوں، آپ وہاں چلے. ابراہیم چلے گئے، پشت پر وہ تلوار لگا لی، سیف علی جو مولا علی نے دی تھی، چھوٹی سی تلوار ایسے لگا لی، چلے. وہاں رات میں کسی صورت دوسرا لباس پہن کے اس نے اپنا دوست بنا کے ترسا نے پہنچا دیا. ابراہیم چلے گئے چرچ کے اس کمرے میں جہاں عبداللہ ابن متی سو رہا تھا. سیف علی پشت سے نکالی، اور وہ جو اب میں کچھ باتیں پڑھتا نہیں ہوں نا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں، جس کا پیٹ میں زیادہ نکل جاتا ہے اس کی آوازیں زیادہ آتی ہیں، پھوں پھوں ایسے سونے کی. اب وہ ایسے بالکل کر کے میری طرف دیکھ لیجیے آپ. ایک دن دال مانگتا ہوں، کوئی کھلانے کو تیار نہیں، تو میں کیا کروں؟ مرغن غذائیں کھا کے بھئی حشر ہونا ہی تھا جو ہو رہا ہے. خیر صاحب وہ ایسے سو رہا تھا. سیف علی نکالی اور چاہتے تھے، میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جملہ سنیں گے آپ، چاہتے تھے کہ اس کے شکم میں سیف علی اتار دیں. کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ جیسے علی کی آواز میرے کان میں آئی کہ تم جب شیعہ نے علی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارا اصول ہے نہ بھاگتے کا پیچھا کیا جائے گا، نہ سوتے پر حملہ کیا جائے گا، نہ عورت پر حملہ کیا جائے گا، نہ بچوں پر حملہ کیا جائے گا. خیال علی کیا، تلوار کو پھر سے رکھ لیا. ترسا کہتا ہے اتنا اچھا موقع، کہے نہیں، میرے مولا نے منع کیا ہے سوتے پر حملہ نہیں کیا جائے، اس لیے کہ بے بس ہوتا ہے. بے بس پر حملہ کر دینا محبان اہل بیت کا کام نہیں ہے. کریکٹر یہ ہو، کردار یہ ہو. چلے ترسا کو سمجھایا تو گھبرا مت، صبح میں ہی ماروں گا اس کو، پہچان لیا میں نے اس کو، صبح انشاءاللہ میں ہی ماروں گا. اس کے بعد رن پڑا میرے دوستو. یہ لڑائی جو تقریباً 21 دن چلی تھی، اس کے لیے میں 21 منٹ بھی صرف نہ کروں تو کتنا جلدی پڑھوں. مگر آپ سمجھ لیں کہ 30,000 کا لشکر خود مصعب ابن زبیر کا، اور 15,000 کا لشکر خود عبداللہ ابن متی کا، کتنے ہوئے 45,000. اور جس میں مختار کی طرف سے گئے کتنے 30,000. اس میں وہ گھمسان کا رن پڑا کہ جیسے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان تہو بالا ہو جائے. اور مولا کے چاہنے والوں نے وہ دلیری سے مقابلہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کے بھی کوئی 1500 سے زیادہ مارے گئے، مگر آپ کو بتا دوں 45,000 میں تقریباً 35,000 دشمنان اہل بیت کو کاٹ کر رکھ دیا، گاجر مولی کی طرح. مگر عبداللہ ابن متی تو مارا گیا. مصعب ابن زبیر دریائے فرات کے کنارے کشتی پر نکل گیا، یہ بھاگ گیا. عبداللہ ابن متی مارا گیا. اب واپس کوفے میں ابراہیم بن مالک کے اشتر آ گئے، کہنے لگے کہ اب تو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر عبید اللہ ابن زیاد موصل سے شادی سے رچ رہا ہے اور وہ 70,000 کی جمعیت لے کے بڑھ رہا ہے ہماری طرف حملے کے واسطے. تو ادھر مختار نے کہا ہم کو جتنا جلدی موقع ملتا ہے ہم قاتلان حسین کو مارنا شروع کرنے کا نہیں ہے. یہ تدبر نہیں ہے سیاست کی. آپ ایک اعلان کریں. کیا اعلان کریں؟
کہا اعلان کریں کہ جتنے قاتلان حسین ہیں وہ سب چلے آئیں, سب کو ہم عہدہ دیں گے, ہمارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم نے حکومت لینے کے لیے حسین کا. مختار کھڑے ہو گئے, کہہ لیں یہ مصلحت ہم سے نہیں ہوگی. ہم ان کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھیے آخر جو لوگ چھپے ہوئے ہیں تہخانوں میں وہ نکلیں گے کیسے. خیر مختار مان گئے. عبد الرحمن ابن اشس جو محمد ابن اشس کا بیٹا تھا اس کو بلایا اور کہا تو اپنے باپ کا پتہ بتا, اس لیے کہ وہ سب سے بڑا آدمی تھا, کربلا میں گیا تھا اور بڑا جینیس ہے, میں اس کو مدائن کو گورنر بنانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے بتا دیا کہ وہ بصرہ میں فلاں جگہ چھپا ہے. کہا تو جا ان کو بلا کے لیا کہ مدائن کو گورنر بناؤں گا. اس کو بھیج دیا, اعلان کرا دیا کہ بھائیو ہم کو حسین سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم نے تو حسین کا نام بنایا تھا حکومت قائم کرنے کے واسطے, حکومت ہمیں مل گئی لہذا آپ حضرات آئیں. 1 2 10 20 آ گئے. اب وہ کھانا اور شربت اور خلعت اور میزبانی, اور ادھر اندر اندر جناب مختار آ کے روتے بھی ہیں کہ میں قاتلان حسین کو دیکھ رہا ہوں, تم مجھ سے کہ نہیں مصلحت ہے. ہر ایک سے وہ ڈیٹیلز لینا چاہا کہ پتہ لگے کہ کربلا میں کس نے کون ظلم کیا ہے. تاریخ کے اس موڑ کو سنے, بڑا لطف اندوز موڑ ہے یہ, مگر اس کو سنانے سے پہلے ایک سلوات مانگوں گا آپ سے. ایک میں سے کسی نے بتایا, جب انہوں نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ کربلا میں گئے تھے سب کو انعام و اکرام دوں, تو یہ لسٹ کیسے پتا چلے میرے پاس. تو ایک نے کہا کہ ایک شاعر گیا تھا, اس کو عمر بن سعد نے معین کیا تھا کہ وہ یہ ریڈ کرے کہ کس نے کس کو مارا, اور اس کے بعد یہ حوصلے بڑھانے کے لیے اشعار کہتا تھا. پتہ پوچھا, مل گیا پتہ. ادھر ان کی سازش ناکام ہو گئی, اس لیے کہ شمر بن ذی الجوشن جو اس بز میں بیٹھتا تھا اس نے ایک جگہ کی گورنری مانگی. مختار نے کہا میں ساری مصلحتیں برداشت کر لوں گا مگر شمر کو گورنری کہیں کی نہیں دوں گا, اس لیے کہ سب سے پہلے تو مجھے اسے مارنا ہے. اور اس میں راز کھل گیا اور یہ سب کے سب بھاگ گئے. تو اب ابو خلیق عرشی, یہ نام یاد رکھیے گا, یاد رہیں گے نا آپ کو, ابو خلیق عرشی پکڑا گیا. اس کے پکڑنے میں بھی بڑی حجت آواجہ. عبداللہ ابن کامل انصاری یہ بہت بڑے محب اہل بیت ہیں, انہوں نے پکڑ لیا اسے, کھینچتے ہوئے لائے, لا کے کہا کہ تو بتا دے کہ کربلا میں کون کون گیا تھا اور کس نے کیا کیا ظلم کیا. زیادہ تر جو قاتلوں کے نام اور مصائب آئے ہیں وہ اسی سے آئے ہیں. ابو خلیق عرشی. مختار نے کہا تم اس کو یہاں باندھو, بھی تم جاؤ فلاں جگہ. حکم بن طفیل چھپا ہے. حکم بن طفیل, اس کو پہچانا آپ نے؟ پہچان گئے. میں خالی یاد دلا دوں, یہ وہی ملعون ہے جس نے مولا ابو الفضل عباس کے دونوں ہاتھ کاٹے تھے. عدی ابن طائم سنسبی ایک رسول کے صحابی ہیں. دیکھیے راہ پرخار ہے, کوئی نام ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, ذہن میں رکھتے جائیے گا اس کو. عدی ابن طائم سنسبی, ان کو رشتہ داری تھی حکم بن طفیل سے. وہ آ گئے پیروی میں. مختار رسول کے اس صحابی کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ قاتل عباس کو پناہ میں ہمیں بخش دیجئے. مختار سے یہ نہیں ہو سکتا تھا. ابو خلیق عرشی ادھر آیا, ادھر مختار نے کہا عبداللہ ابن کامل انصاری سے, اے بھائی یہ رسول کے صحابی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم بن طفیل کو بخش دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ رسول کے صحابی ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان سے پوچھ لو کہ وہ کہاں ہے, تم جا کے اسے لے آؤ اور خلعت اور انعام دو. اور آنکھ مار دی. بڑے ذہین تھے. عبداللہ ابن کامل انصاری بھی چلے, پتہ لے لیا اور وہاں گئے. کہنے لگے بھائی مبارک ہو تجھے, تو چل. کیوں؟ کہا تیرے واسطے صحابی رسول عدی ابن طائم سنسبی نے فنا لے لی, تجھے تو نجات ہے, انعام و اکرام سے مختار امیر نوازیں گے. یہ چلا, راستے میں کوفے کے ایک چوراہے پر روک دیا اور روک کے تمام بچوں کو جمع کیا.
ابن کامل انصاری نے ایک چھوٹی سی مجلس پڑھی. بچوں، ایک واقعہ ایسا ہے کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر کچھ افراد گئے تھے حفاظت دین و اسلام و قرآن و ایمان و کعبہ کے واسطے. وہاں ظالموں نے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا. ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی پیاس بجھانے کے واسطے ایک جری بہادر لانے فرات کے کنارے پانی گیا. وہ پانی لینے میں کامیاب ہو گیا. وہ پانی لے کے چلا چاہتا تھا خیمے کی طرف کہ ایک ملعون نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور وہ پانی بچوں تک نہ پہنچ سکا. بچے پیاسے رہے. پورے چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے. پھر عبداللہ ابن کامل انصاری نے پوچھا، بچوں اگر ایسے آدمی کو تم دیکھتے تو تم کیا کرتے؟ تو اس کی ہم جان مار دیتے. یہ وہی ہے. اس کے بعد بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا، ڈیلے پتھر تھوکنا، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی کی جو میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بچوں ہی نے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جب پولیس کو کوئی سیاسی پریشر ہو نا تو وہ پبلک گیدرنگ کرا کے اس کا مرڈر کروا کے وہ اپنے کو کلیئر نکل جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. موو سائیکولوجی یہی تھی کہ ہم بچ گئے، یہی بہت تھا. اس انداز میں حکم بن طفیل کو واصل جہنم کیا اور وہاں سے سر کاٹ کے لے کے آئے اور مختار کے پاس سر جھکا کے کہہ رہے تھے، آقا میں تو ان کو لا رہا تھا آپ کے پاس، مگر بچوں نے سن لیا کہ یہ سقائے سکینہ کا قاتل ہے، لہذا بچوں نے مار دیا، ہم کیا کریں. دارالامارہ پر جب اس کا سر ٹانگا گیا تو کہتے ہیں کہ اس مسلسل ایک سانپ تھا جو اس کے ناک کے ایک سوراخ سے گھستا تھا، دوسرے سوراخ سے نکلتا تھا. اس ڈیوٹی پر معین ہو گیا وہ سانپ. ادھر ابو خلی کے عرشی سے ابراہیم بن مالک اشتر نے، آپ سنیں یہاں سے صلوات پڑھتے محمد اور آلہ. پوچھا کہ چل یہ بتا کہ تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ کہ میں کیا ظلم کروں، میں تو شاعر آدمی ہوں، مجھے جو پیسہ دے گا میں شعر کہوں گا. کہنے اچھا، میرا کوئی اہل بیت سے واسطہ نہیں ہے، میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. یہ تو عبداللہ ابن کامل انصاری کوئی پرانی خلش ہے جس کے تحت مجھے مارنا چاہ رہا ہے، تو مجھے بچا لے. یہ سن لے آپ یہ بھی جملہ، میں کہیں کہیں پر جب زور دوں نا تو اس میں آپ بھی زور دیجیے گا ذہن پر. ابراہیم نے کہا اچھا تو بڑا بھولا ہے، تو نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا، اور تو تیرا یہی کہنا ہے نا کہ میں تو شاعر آدمی ہوں، جو پیسہ دیتا تھا میں شعر کہہ دیتا تھا مدد میں اس کی. تجھے کتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا. ایک مکان خالی کرایا، کہا اس میں آرام و آشائش کے سارے سامان فراہم کرا دو، اور کہا رات بھر بیٹھو، اس میں 4 مصرے مدح اہل بیت میں کہہ دو، صبح میں آزاد. تاریخ شاہد ہے، کھانا پانی، ٹھنڈا پانی، آرام و آشائش، بستر، قلم، کاغذ، رات بھر اس نے کوشش کیا کہ 1 مصرے ہو جائے. صبح میں ابراہیم نے کہا کیوں بھائی کچھ مصرے ہوئے؟ کہنے لگا کہ آقا آپ تو جانتے ہیں نا کہ شاعر کو خالی اس ذہن ہونے پر کیا شعر کہے گا. ہم تو اتنے مینٹل ٹارچر میں ہیں کہ 1 مصرع نہیں. مینٹل ٹارچر کیا، جب میں نے تجھے کہہ دیا کہ صبح میں آزادی، 4 مصرے مدح اہل بیت میں، صبح میں آزاد، گھوم جا کے ٹہل عیش کر، انعام بھی دوں گا، 4 مصرے تو سنا دے خالی مدح اہل بیت میں. اس سے کہہ لیں دیکھیے دماغ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اور یہ ہم ذرا ٹینشن میں. کہہ لیں تو موقع لے لے، میں تجھے اور موقع دیتا ہوں، جب ٹینشن فری ہو جانا تب شعر کہہ دینا. اس نے کہا نہیں، مجھے عبداللہ کامل انصاری کے آنے سے پہلے مجھے بھگا لو. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ 1 مصرے بھی نہیں کہہ سکا. ایک بات سمجھ لو عزادارو، محبت اہل بیت اس پاک وراثت کا نام ہے کہ ان قلب میں جاتے ہی نہیں ہے جہاں طہارت والدین نہ ہو. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد.
وہ اسی میں چل رہا ہے کہ ہم فدائیان حیدر کرار کہیں سلامی دینے نہیں جاتے، اس لیے کہ ہم سب تقیہ کر لیتے ہیں، محبت اہل بیت کے معاملے میں ہم کبھی کمپرمائز نہیں کرتے، سمجھ رہے نا؟ وہ یہ کہتے ہیں صاحب ان کو دیکھو پھٹے حال، کھانے کو گھر میں اناج نہیں، پہننے کو لباس نہیں، رہنے کو مکان نہیں، کیسے کر کے چلے گئے، سلام نہیں کیا، یہ بھول گئے کہ حیدر کرار کے غلام غیروں کو سلام نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہر معاملے میں تو سمجھوتا کر لیں گے، محبت اہل بیت میں منافقت سے کام لے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کچھ ہو جائے حیدر کرار کا جو صحیح چاہنے والا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کراچی کے ایک بہت مشہور شاعر ہے ساحر، ان کا مجھے 4 مصرے ان کے یاد آ گئے کہ جو بندہ محرم اوصاف خالق ہو نہیں سکتا، حاضر کر رہا ہوں شعر، خاموشی سے سن لیں آپ، میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کہ جو بندہ محرم اوصاف خالق ہو نہیں سکتا، عمل اس کا شریعت کے مطابق ہو نہیں سکتا، بہک جائے تو ہو سکتا ہے کافر تک، مگر ساحر علی کا چاہنے والا منافق ہو نہیں سکتا۔ شعر کہہ دے وہ اب صحیح ہے کہ تائید کہاں ہے؟ تائید ہو جب تو وہ پاکیزگی کہاں سے لائے بیچارے؟ کوشش تو کر رہے تھے کہ مصرے ہو جائے مگر ہوئے نہیں۔ اب کیا ہو بھائی، مصرے تو ہوئے نہیں، اچھا تجھے اس لیے پکڑا گیا ہے کہ تو اب ہم سے ماننے والے نہیں ہے، عبداللہ کامل انصاری کو آنے دے، وہ آ جائیں گے تو انہیں جہاں مار ڈالیں، آپ جو کر لیجئے، آپ تو اچھا نہیں معلوم ہوتے، شریف معلوم ہوتے، کہ اچھا وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم بھی شریف ہیں اور تو بھی کتنا رذیل ہے۔ اسی اسنا میں عبداللہ کامل انصاری آ گئے، اس سے باتیں ہو رہی تھی، اب وہ دیکھ کے کاملے کے لئے دیکھئے بچا لیجئے یہ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا۔ عبداللہ ابن کامل انصاری کہتے ہیں کہ آقا یہ جھوٹا ہے، یہ خاندانی طور سے محمد اور آل محمد کا دشمن ہے، اس کا باپ جب تک زندہ رہا رسول کو ستاتا رہا، اس کی نسل کا ہر فرد دشمن علی ہے، اور اس نے خود وفات رسول کے بعد 70 شعر ہجوئے رسالت میں کیے ہیں، رسول کے خلاف شعر لکھے ہیں۔ مختار کو غصہ آ گیا کہ تو پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والا آدمی ہے، بتا کربلا میں کس نے کس پر کیا ظلم کیا، سب کی فہرست دے دے، سب تیرے پاس ہے، مگر یہ دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو میرے بھائی جب سیدھے ہاتھ سے گھی نہ نکلے تو پولیس کا افسر جو کرتا ہے وہ کیا، اس کے پاؤں اوپر سر نیچے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن کامل انصاری نے نیزہ لیا، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ آپ سمجھ رہے ہیں، بتا، اور لگا نہیں ابھی بتاتا ہوں، کہ اب تو الٹے ہی ٹنگے ٹنگے نام لکھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ان کو نیزہ مارا، اس نے ان پر تیر چلایا، اس نے پہلے خیمے جلائے، اس نے زینب کی رضا لوٹی، اس نے امام حسین کا اظہار بند لوٹا، اس نے لباس لوٹا، اس نے تماچے مارے، اس نے وہ پورے ڈیٹیلز اس نے دے دیے، اور وہ پوری تاریخ ایک مرتب کر لی جناب مختار نے، اور اسی گائیڈ لائن پر قاتلان حسین چن چن کے پکڑے گئے، اور اسی سے زیادہ تر، ورنہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے امام موجود تھے وہاں، ان سے روایت آئی ہے، کربلا کی روایت زیادہ تر آپ کو حمید ابن مسلم، تو حمید ابن مسلم جو سنتے ہیں آپ، یہ مسلم نہیں تھا، یہ مذہب یہودی کا آدمی تھا، یہ سرکاری رپورٹر بن کے گیا تھا یزید کی طرف سے۔ حمید ابن مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان تھا، یہ یہودی تھا، یہ گیا تھا پریس رپورٹر سرکاری بن کے کہ پورے ڈیٹیلز لکھے، تو یہ لکھ کے لاتا تھا، وہ جمع کرتا تھا، اس سے کچھ روایتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے چوتھے امام سے روایت ہے، کچھ روایتیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ سے روایتیں ہمارے یہاں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو مصائب جو مقتل میں آئے ہیں وہ سب مختار ہی کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے پاس کا ڈیٹیلز نہیں پہنچ پاتے۔
सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। चलिए मैं वहां तक वापिस आने के वास्ते आपको खिदमत में कह रहा हूं कि अब चुन चुन के जनाब मुख्तार ने हक हयात छीनना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उस अजियत से जनाब मुख्तार ने कातिलान हुसैन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया कि खुद मुख्तार के दरबारी अल-अमान वल हफीज की सदाएं बुलंद करती थी। कई कई दिन बिल्कुल जिस्म बरैना करके और धूप में बिल्कुल मेखे ठोक के डाल दी। चल से आपको मैं बता दूं कि एक दीवार है, उस दीवार पर चारों हाथ में मेखी ठोकी गई थी। हुरमला बिने काहिल असदी, ये वो मलून है कि जिसके लिए जनाब मुख्तार ने हुक्म दिया था कि उस वक्त तक तुम वापस ना आना जब तक हुरमला तुम्हारे हाथ में ना हो। क्यों? इसलिए कि एक शायर है मिनहाल, मौला के चाहने वाले शायर हैं, वो जब मदीने गए तो वो इमाम चहारुम के घर से गुजर रहे थे तो मकान के बुलंदी पर एक नाला, पिंडी नाली जो मिजाब कहते हैं ना, वो उससे कुछ कतरे गिरे तो मिनहाल समझे कि पता नहीं कोई नजिस पानी आ गया। तो इमाम की कनीज ने कहा तौबा कर मिनहाल, ये तेरा चौथा इमाम गिरिया कर रहा है, ये आंसू है जो बह के आ रहा है। मिनहाल मुड़े, खिदमत इमाम में आए, आवाज दी मौला मेरे दिल में ख्याल आया था, मैं माजरत मांगने आया हूँ। कहा मिनहाल तू कहाँ से आ रहा है? कहा मौला कूफे से आ रहा हूँ। कहा मुख्तार की कुछ खबर रखता है? कहाँ? मौला ये हुआ वो हुआ वो हुआ। कहा तू पलट के कूफे कब जाएगा? कहा मौला जाना तो है, 3 दिन रह के चला जाऊंगा। कहा जाना मुख्तार को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि हुरमला पकड़ा गया, और अगर नहीं पकड़ा गया तो उसमें कोशिश बढ़ाता क्यों नहीं है। मेरे दोस्तों, हुरमला पकड़ा गया। अब अंदाजा लगाए कि क्या कर्म है हमारे चौथे इमाम को। हुरमला भी ने काहिल असदी, और जब पकड़ा गया तो मुख्तार ने उससे पूछा कि मलून तूने 6 महीने के बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा। अब उसी ने बताया कि हमारे यहां से तीर इसलिए छूटते थे, एक मरतबा रसूल का चेहरा आया, एक मरतबा एक नकाबपोश बीबी आई और रसूल की आवाज आई कि हुरमला क्या तू औलाद नहीं रखता? मेरा असगर प्यासा है। कहता है कि 3 मुंह का तीर मैंने मारा। आपको मालूम है 3 मुंह का तीर कब इस्तेमाल होता है? मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी रही और मेरे पास टाइम रहा तो मैं बताऊंगा कि जो जो करबला में गए थे लोग हथियार लेके उसका वजन किया था। हमारी तहकीक, हमारे मिजाज में आप जानते हैं, मैं आपके दरमियान अशरा पढ़ चुका हूं। 3 मुंह का जो तीर होता है ना, उसका इस्तेमाल अरब में हमला में नहीं होता था, वो ऊंट को नहर करने में इस्तेमाल होता था। ऊंट का ज़बीहा गोश्तन की तरह नहीं होता, 3 मुंह का होता है, उसको नहर किया जाता है। मैं 2-3 मिनट का आपसे टाइम लेके तहकीकी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। करबला का तन्हा शहीद असगर है जो ज़बीहा के तीनों अंदाज में ज़िबा किया गया। ज़बीहा का अंदाज आपको मालूम है? एक वो जो छुरी से ज़बह किया जाए, एक वो जो नहर किया जाए जैसे ऊंट को करते हैं, और एक वो जिसे ज़बह न किया जाए, पानी से अलग कर दिया जाए मछली, और वो तड़पती रहे, वही उसका ज़बीहा है। तीनों तरह से करबला में फकत असगर है जो ज़बह हुए। हुसैन ने जलती रेती पर लटाया तो करवटें बदलते रहे, 3 मुंह का तीर मारा तो नहर किए गए, शिम्र जब सरतन से जुआ किया तो ज़बह कर दिए गए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बस बीच बीच में वो तज़किरा मसाइब आ गए। हालांकि आज की तारीख की मुनासबत से हमारी मंजिल अभी वहां तक है, मैं तो यहाँ बीच में आ गया। मुख्तारनामे का किस्सा ऐसा ही है कि बीच बीच में तो वाक़यात आएंगी। आंसुओं पर तो किसी का कब्जा नहीं है, खून के आंसू रोते थे मुख्तार। बस अज़ादारान मज़लूम करबला मैं वापस लाता हूँ, एक मंजर दिखाऊं और उसके बाद वापस मसाइब पर आना चाहता हूँ, मगर वो मंजर आप पहले देख लें जिसके लिए मुझे बच्चों ने कहा भी है और वो ज़रूरी भी है। मैंने गुज़िश्ता बरस पढ़े भी नहीं थे, ज़रा मिलकर सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले। इधर मोसल में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की हुकूमत बिल्कुल मुस्तहकम हो चुकी है।
عبیدہ ثقفی نے کہا یہ تو سب مارے جا رہے ہیں مگر یہ جو دو ہیں نا وہ بچے ہیں ابھی. کون دو؟ عمر بن سعد، اس کو تو بازو میں بٹھا دیتے مختار، اس لیے کہ مصلحت تھی، اسی سے ڈیٹیلز لے رہے تھے وہ. اور ایک عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کے لیے مختار کہتے ہیں کہ میں نے 11 محرم کو دیکھا اس کے حال، کسی صورت اسے مارنا ہے. ابراہیم نے کہا اس کے لیے آپ مجھے بھیج دیجئے، میں نپٹ لوں گا اس سے. 40,000 کا لشکر جرار دیکھے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا موصل. یہ راستے میں گئے، لشکر لے کے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ اللہ کی ہر آن مدد ان لوگوں پر شامل ہو رہی تھی، ہر جگہ مولا کی کرم فرمائیاں ہو رہی تھی. اس لیے کہ قرآن میں آیت ایسا ہی تھوڑی ہے کہ ان قریب جالی ظالم جان لے گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. لاغلام ایک جگہ ہے، وہاں ابراہیم جا رہے تھے کہ ایک ضعیفہ سڑک کے کنارے آ گئی. یہاں یہ عالم تھا کہ ایک جو حکومت ہاتھ میں لی نا تو ذرا فنانشیل پرابلم میں بھی پڑ گئے تھے. ایک ضعیفہ سامنے آ گئی، اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں بتایا میں کوفہ سے آ رہا ہوں. کہ تجھے مختار کی کچھ خبر ہے؟ کہاں وہ حکومت قائم ان کی ہو چکی ہے. کہا میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں جو اس کا افسر ہے وہ میرے پاس آئے. ابراہیم اتر کے اکیلے گئے. انہوں نے بتایا کہ لے آقا کچھ دن پہلے میرے گھر میں ایک دفینہ نکلا ہے، میں اکیلی ہوں، اتنی دولت لے کے کروں گا کیا؟ اور میں اعلان اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ ظالموں کو معلوم ہو جائے گا تو یہ عداوت اہل بیت میں دولت خرچ ہوگی. میں محب اہل بیت عورت ہوں، آپ مختار کے آدمی ہیں، لہذا میں آپ کو پتہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ دفینہ آپ لے لیں. ابراہیم وہاں گئے اور اس کے بعد وہ دفینہ جو دولتیں سونے اور چاندی کی اشرفیاں اور سکے ملے تو سب سے پہلے دیکھیے ابراہیم نے پوچھا ضعیفہ جتنی ضرورت ہے پہلے تو لے لے. اور پھر اب کتنا بڑا دفینہ تھا وہ اندازہ لگا لے. 500 دینار سارے لشکری کو دیا. اس کے بعد اونٹ پر بار کر کے 6-7 آدمی کے ساتھ واپس کوفہ بھیج دیا. جناب مختار کی حکومت کو اس کے بہت سپورٹ ملا اور اس سے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے 20,000 دینار مدینہ طیبہ بھیجے امام چہارم کی خدمت میں. تو اس سے اہل بیت کے یہاں فاخر ٹوٹے اور یہ سلسلہ ہوا. یہ بڑھتے ہیں بڑھتے بیچ میں ایک بڑا سا قبیلہ ہے، اس مقام کا نام ہے نصیبین. ہنتلا وہاں کا والی ہے. وہ پتہ نہیں چلتا کہ محب اہل بیت ہے کہ دشمن اہل بیت ہے. 10 فرسخ پر ادھر ابراہیم کا لشکر، 5 فرسخ پر ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر. یہ بہت مشکل تھا اس لیے کہ جب تک یہ قبیلے والا اجازت نہ دے نہ یہ ادھر جا سکتے تھے نہ وہ ادھر آ سکتے تھے. ابن زیاد نے وارننگ دی اور خط لکھا کہ اگر تو نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تو تیرا سارا قبیلہ تباہ کر دوں گا. ابراہیم نے بھی ایک خط لکھا اور ایلچی سے بھیجا کہ دیکھ ہم خون ناحق حسین کا بدلہ لے رہے ہیں، ہمارے مشن میں تیری مدد چاہیے، اگر تو کر تو تجھے رسول اور آل رسول کی دعائیں ملے گی. انہوں نے یہ سلیقہ لکھا، اس نے وارننگ دی. یہ جو فضا بنتی ہے تو بنتی ہے. پھر یہ محب اہل بیت تھا، اس دن پتہ چلا. اس نے باقاعدگی سے ابراہیم کو مہمان بلایا اور پورا ٹھکانہ ان کے حوالے کر دیا. یاد کر رہا ہوں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو 60,000 کی جمعیت تو یہ لے کے گئے تھے اور تقریباً 20,000 سے اوپر کا لشکر جرار خود وہ ہنتلا رکھتا تھا. یہ 80 ہو گئے پلس ان کو ٹھکانا. اور اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ کہا کہ جب تک آپ رہیں یہاں اپنا راشن استعمال نہ کریں، وہ میری طرف سے فری ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ. بس میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں. مقابلہ ہوا، حضور گھمسان کا رن پڑا، سر و تن میں اتنی جدائی ہوئی کہ یہ آپ یہ نہ سمجھ لیں گے کہ یہ
کوئی بڑھا چڑھا کے بات کی جا رہی، پوری تاریخی شواہد کے ساتھ گھوڑے کے ٹاپوں سے سر لڑھکتے تھے، میدان قتال میں یہ عالم تھا، اور ابن زیاد بچا جاتا تھا، آدمی نہیں پکڑا گیا، آدمی یہ مارے گا وہ مارے گا وہ مارے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابن زیاد کہ 30 اور 40 ہزار سے زیادہ لشکری جب ختم ہو گئے تو اس نے فرار اختیار کیا، تو ابراہیم نے اس کا تعاقب کیا، اس کو گھیرا، اور یہاں تک کہ صبح سے لڑتے لڑتے رات ہو گئی، تو رات میں دستور عرب کے مطابق جنگ بند کر دیا جاتا تھا، مگر ابراہیم نے گھوڑے پر کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، اور تقریر کر کے لیلۃ الحریر جنگ صفین کا ایک واقعہ یاد دلایا کہ اگر مصلحت ہو تو رات میں بھی لڑائی ہوتی ہے، جیسے مولا علی نے لڑی تھی، لیلۃ الحریر کی بات حوالے دیا، اور کہا یہ کہ ہمارا مقصد کچھ فتح کرنا نہیں، دعائے سیدہ حاصل کرنا ہے، تو دن کیا رات کیا، مرے کیا زندہ کیا رہے، کوشش کر لو کہ آج ہم عبید اللہ ابن زیاد کو مار لیں۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں وہ گھمسان کا رنگ پڑا کہ زمین سے اس طرح گرد اڑتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ ابر کا ٹکڑا زمین پا گیا ہے، ایک دوسرے کو بس خالی بیچ میں بادل کی میں وہ تلواریں چمکتی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب نصف شب سارے لشکری رکے، جو بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے، تو ابراہیم نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا مشعل روشن کرو، اس لیے کہ آج میں نے ابن زیاد کو مار لیا۔ کسی نے پوچھا آقا کیسے؟ کہا ہماری تلوار سے ایک بھیانک بدبو آ رہی ہے، یہ ہو نہ ہو اسی ملعون کے خون کی بدبو ہے، اس لیے کہ اس کا طریقہ ولادت ہی جائز نہیں تھا، یہ وہی ہوگا۔ تو کسی نے کہا آقا خون پر خون لگنے سے کہا نہیں، اس پر ایک عذابی بدبو ہے۔ کیسے؟ کہ عذابی بدبو یہ ہے کہ 11 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کا سر ہاتھ میں لے کے وہ دیکھ رہا تھا تو گلوئے مطہر مظلوم کربلا سے ایک قطرہ خون کا ٹپکا جو ابن زیاد کے زانو پہ آیا، چونکہ یہ نجس آدمی تھا تو پاک خون تو وہاں شامل نہیں ہو سکتا تھا، وہ سراغ اور ہول کرتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا خون حسین، وہ سراغ آج تک باقی ہے، اسی سے اس کی بدبو آتی ہے جو اس کے خون میں شامل ہے۔ یہ ہو نہ ہو ابن زیاد مارا گیا ہے، میں ابن زیاد کے مارنے پر اب سلوات نہ پڑھیں گے؟ مشعل روشن کیا، یا اعلیٰ سارت الحسین کی صدائیں بلند ہوئی، جب دیکھا تو فرات کے کنارے سینکڑوں تلوار کے زخم پڑا ایک مل گیا ابن زیاد۔ آپ کو معلوم ہے انوکھی ایک نماز ادا کی جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے، اس کو کھینچ کے لائے خیمے میں، الٹ دیا، اس پر چٹائی بچھائی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب وہ نماز اور مقبول اور یہ سب کی باتیں نہ کیجیے گا، یہ فوجی تھے، اتنا خوش ہو گئے تھے محبت اہل بیت میں کہ یہ اس لیے کہ ابن زیاد کے حالات تو آپ کو معلوم ہے، آپ مصائب کربلا سنتے ہیں، کتنا خوش ہوں گے ابراہیم آپ کو معلوم ہے، اور اس کا سر کاٹا اور کاٹ کے یہ واپس چلے آئے، کہا ہم تو حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، مگر بہرحال موصل میں ان کی حکومت بھی ہو گئی، کہ ہمارا مقصد تو قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ میرے دوستو جب موصل میں بھی حکومت ہو گئی اور قاتلان حسین قریب قریب مار دیے گئے، عبید اللہ ابن زیاد کا سر آ گیا، تو جناب مختار نے مڑ کے دیکھا عمر بن سعد کی طرف اور کہا کہ تو کربلا میں افسر بن کے گیا تھا، ابھی تک تو میں تجھے روکے ہوا تھا کہ تو میرا رشتہ دار ہے، مگر کیا تجھے مجھے اصول نہیں معلوم ہے کہ میرا باپ بھی کربلا میں گیا ہوتا تو میں معاف نہیں کرتا، تو بہرحال دور کا رشتہ دار ہے۔ اور یہ کہہ کے اپنے دونوں بھانجے کو بلایا، حفص نام کا ایک بڑا بھانجا تھا مختار کا، کہنے لگا ملعون، ماہی کی حیثیت سے تیرے اندر تو قبیلہ بنی ثقیف کی غیرت نہ گئی، تو کربلا میں گیا۔ کسی نے کہا مختار اپنے سامنے اپنے بھانجے ہوگا، میرے سامنے زندہ جلاؤ یہ بھی دیکھے، اس لیے کہ شہزادہ علی اکبر کو اس نے حسین کے سامنے مارا تھا، عمر بن سعد کے سامنے دونوں بیٹا زندہ جلا دیا گیا، اور پھر ان کا سر کاٹ کے، اور کتنی بے دردی سے مارا ہے وہ ایک چیپٹر ہے،
عمر بن سعد کو قتل کیا، اس کا سر کاٹ کے امام چہاروں کی خدمت میں بھیجا۔ اس میں روایت میں ذرا سا ہیر پھیر ہو جاتی ہے، کچھ لوگ صحیح تحقیق روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، اور یہ صحیح روایت بھی ہے کہ حرملہ بن کاہل اسدی کا سر نہیں آیا تھا، یہ عمر بن سعد کا سر تھا جو خدمت امام میں پہنچا تھا۔ اس افسر کا سر آیا، لال کپڑے میں ڈھک کے آپ نے امام کی خدمت میں بھیجا، اور اس کے بعد جناب مختار وہ سن 66 ربیع الاول میں حکومت قائم کی، اور سن 67 کے یہ جمادی الاخر تک آتے آتے شہید ہو گئے۔ آپ سمجھ لیں ان کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں تھا، یہ لڑتے کہ جہاں تک دشمنان اہل بیت کو مار سکوں مار لوں۔ میرے دوستو ایک احسان یہ بھی ہے کہ اتنی زندگی تنگ ہو گئی تھی دوستداران اہل بیت کی کہ اہل بیت کا نام لینا اپنے گھر کو ویران کر لینے کا برابر تھا۔ وہ مختار نے ایک حلقہ دیا کہ آج اتنے دنیا میں محب اہل بیت پھیلے۔ زندگی دی، قوت عطا کی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جناب مختار کا۔ بس میرے عزیزوں میرے بزرگوں، میرا بیان تمام ہوا، مجلس تمام ہوئی، بس ایک قصہ اور اسی سے ربط مسائل۔ ابو خلیق عرشی جب اس سے بیان لیا کہ کربلا میں کس نے ظلم کیا، تو ایک بیان اس کا ایسا تھا کہ جس میں مختار گر گئے روتے روتے، آنکھ سے خون جاری ہو گیا۔ کہتا ہے ابو خلیق عرشی کہ ایک ظالم کربلا میں خولی بن یزید اصبہی نام کا گیا تھا، اس نے بڑے ظلم کیے، مگر ایک ظلم ایسا کیا کہ جس پر زمین ہل گئی۔ ابو خلیق سے پوچھا مختار نے کہ وہ ظلم کیا تھا؟ کہتا ہے کہ وہ ظلم یہ تھا کہ جب فاطمہ کا لال زلجنا پر زخموں سے چور کبھی دائیں جھک جاتا تھا کبھی بائیں، حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، تو اس ظالم نے نشانہ بنا کے اپنا طویل نیزہ حسین کے قلب میں چبو دیا، جس سے فاطمہ کا لال پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ ادھر فاطمہ کا لال گرا، ادھر زمین کربلا ہلنے لگی۔ ہاں، خولی بن یزید اصبہی یہ وہ ظالم ہے جس نے سکینہ کے کان سے بوندے چھینے۔ آپ نے سنا ہوگا نیزہ طویل پر حسین کا سر جو لے کے چل رہا تھا وہ یہی ملعون خولی بن یزید اصبہی تھا۔ جب یہ پکڑا گیا تو اس سے پوچھا مختار نے، اب یہاں سنیں آپ کہ بتا ملعون تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ بات کی تاریخ کی مناسبت سے ان بیوی کی خدمت میں حاضری پیش کر رہا ہوں جن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پوچھا خولی تو بتا کہ تو نے کربلا میں جو ظلم کیا اس میں کوئی ظلم ایسا بھی تھا کہ تیرا دل پسیجا؟ کہتا ہے نہیں، میں نے بڑے ظلم تو کیا، ہاں ایک ظلم میں نے ایسا کیا کہ میرا دل پسیجا، میں رونے لگا۔ مختار نے کہا ملعون جب تیرا دل پسیجتا تھا تو تو ظلم کیوں کرتا تھا؟ کہتا ہے کہ اگر میں نہ کرتا تو کوئی اور کرتا۔ مختار نے کہا اچھا بتا وہ کون سا ظلم کیا تھا تو نے کہ جس میں تیرا دل رویا؟ آپ سن سکتے ہیں، سن لے، دو فقرے ہیں بس۔ خولی کہتا ہے آقا مختار ہماری خطا معاف ہو، تو بات یہ ہے کہ جب حسین کو ہم لوگوں نے گرا لیا اور فاطمہ کا لال سجدے میں جب ذبح کر دیا گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، سورج گہنا گیا، زمین ہلنے لگی، تو ایک مرتبہ ہنگامہ ہوا کہ خیمہ حسینی کو لوٹ لو، تو سارے فوجی ہم دوڑے، خیمہ حسینی میں آگ لگا دی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے سے تیسرے میں جاتی تھی، کہ اسی اسنا میں میں نے دیکھا کہ 4 برس کی بچی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے وہ دوڑی ہوئی، دادا اے دادا نجف سے آؤ، خیمے جل گئے دادا۔ خولی کہتا ہے مختار میں نے بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کی روشنی میں دیکھا دوڑتی بچی کے کان میں سونے کی بالی چمک رہی ہے، میری نیت خراب ہو گئی، میں یہ بالی چھین کے اپنی بیٹی کو پہناؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا خیمہ حسینی کی طرف سے موڑ دیا اس بچی کی طرف، بچی دادا دادا کہتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب ایک مرتبہ میری آہٹ دیکھی تو رک کے بچی کہتی ہے شیخ تجھے نجف کا راستہ معلوم ہے؟ بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ ارے وہاں میرا دادا
بچی دوڑنے لگی، ہائے اس بیابان میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ خولی کہتا ہے میں نے گھوڑا بڑھایا، دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں اپنا طویل نیزہ چبا دیا، بچی منہ کے بل زمین پر گر گئی، میں نے جھٹکے دیے، اب جو بالی چھیری، اس وقت میرا دل رویا جب بچی نے دونوں ہاتھ کان پر رکھ کے کہا اے چچا عباس، امو تمہاری بھتیجی بڑی ستائی جا رہی ہے، آؤ چچا، اے چچا کہو ہائے سکینہ، حسین کی یتیم سکینہ زندان شام میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ زینب فریاد کر رہی تھی اے بھیا، سکینہ جیسی امانت کو زینب حفاظت سے نہ رکھ سکی، عباس بڑا خیال تھا سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو پرچم ابو الفضل عباس کے صدقے میں زندہ و پائندہ باد رکھ۔ معبود ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کہ جن سے عباس علمدار کا علم بھی اٹھتا ہے، جن سے ماتم بھی ہوتا ہے۔ علی اکبر کے زخم کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ لو عزادارو بڑھ کے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے طفیل میں اس علم کو چوم لو جو مولا عباس ہاتھ میں لیتے تھے، ماتم حسین۔ Say